حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد۔ اعزائے گرامی، ماہ سیام جو برکتوں والا مہینہ ہے اور قرآن کا مہینہ ہے، اسی یعنی ماہ رمضان میں ہی قرآن کا نزول ہوا ہے، قرآن نازل ہوا ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہر سال قرآن کی تفسیر کا ایک سلسلہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جو یہ سلسلہ اس سال ہے وہ سورہ مومن، جس کا دوسرا نام سورہ غافر ہے، اس سورہ کی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ آج آپ کے سامنے آیت نمبر 8 اور 9 ہے۔ یہ دو آیتیں ہیں کہ دیکھیں کہ اس میں پروردگار ان دونوں آیتوں میں کیا فرماتا ہے۔ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ پچھلی آیتوں میں جو ہے آپ کے سامنے جو باتیں بیان کی گئی تھیں، اگر آپ غور کریں تو دیکھیں گے کہ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور عرش کے یعنی عرش الہی کے اطراف میں جو ہے فرشتے موجود ہیں، وہ سب جو ہے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں ان افراد کے لیے جو مومنین ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مومنین کے ساتھ ساتھ جو ہے یعنی مومن تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس بات کا متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جو توبہ کر رہے ہیں یا توبہ کیے ہوئے ہیں اور اتباع کرتے ہیں اللہ کے راستے کی، یعنی اس راستے پہ چلتے ہیں۔ یہ تین شرطیں جس کے اندر پائی جاتی ہیں، ایمان، توبہ اور راستے پہ چلنا۔ تو ان افراد کے لیے جن کے اندر یہ تین صفتیں پائی جا رہی ہیں، فرشتے جو ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ دعائیہ جملے موجود تھے، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر 8 نمبر جو آیت ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ فرشتے جو ہے جو دعا مانگتے ہیں، اور یہ جملے جو آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں یہ دعائیہ جملہ ہے کہ پروردگار ربنا، ہمارے پروردگار، وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ، پروردگار ان افراد کو، ان افراد کو جن کا تذکرہ پچھلی آیتوں میں ہوا ہے، اور ان کے باپ دادا، اب آپ غور کیجئے صرف انہی کو نہیں، ان کے آبا کو، ان کے باپ داداؤں کو، ہے نا، ان کے باپ دادا کو، اور یہی نہیں ان کے جو ہے ازواج کو، بیویاں جو ہیں، اور ان کی اولاد کو جو ان کے بچے ہیں، میں سے جو نیک اور صالح ہوں۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ باقاعدہ اس میں تفکیک کیا گیا ہے، جدائی پیدا کی گئی ہے کہ ایسے نہیں کہ ہر ماں باپ، ہر جو ہے اولاد، ہر بیوی، نہیں، بلکہ یہ جو ہے دعا کیا جا رہا ہے کہ پروردگاراں انہیں یعنی افراد کو جن کا تذکرہ پچھلی آیتوں میں ہوا ہے، اور ان کے باپ دادا اور ان کی ازواج یعنی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہیں، ومن صلحا، جو عمل صالح انجام دیتے ہیں، نیک افراد ہیں، ہے نا، صالح افراد ہیں، ان کو ہمیشہ، عدن کہا نا یعنی ہمیشہ، رہنے والے باغات، جنات مانے ہوتا ہے باغات، باغات میں داخل فرما۔ دیکھیں یہ دعا کیا جا رہا ہے، دعا کر رہے ہیں یہ فرشتے، جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا، وعدتہم، تو نے وعدہ کیا ہے۔ پروردگار یہ تو کہہ رہا ہے یعنی ایمان لاؤ، عمل صالح انجام دو، نیک عمل انجام دو، تمہیں جو ہے جنت میں جگہ ملے گی، جنت تمہارے لیے بنائی گئی۔ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، قرآن کہہ رہا ہے کہ جنت بنائی ہی گئی ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے، یعنی جو متقی ہیں، دیندار ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ مہینہ جو ہے جس میں تفسیر کا سلسلہ قائم ہے آپ کے سامنے، یہ تقویٰ کا مہینہ ہے،
یہ عمل صالح انجام دینے کا مہینہ ہے، یہ اپنے کو جو ہے سدھارنے کا مہینہ ہے، اپنے کو سنوارنے کا مہینہ ہے۔ تو اب آپ غور کریں اس میں، تو وہی یہاں کہا جائے ان کو ہمیشہ رہنے والے باغات، یعنی ایسے جنتیں جو ہمیشہ انسان اس میں رہے گا، میں داخل فرما، جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ بے شک تو سب پر غالب بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ انک انت العزیز، عزیز معنی ہوتا ہے قدرت مند، غلبہ حاصل کرنے والا، الحکیم حکمت والا ہے۔ تب آپ غور کریں، ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن اس بات کو غور کرنا ہے کہ کہا گیا کہ ان کی بیویاں جو اہل ایمان ہیں، ان کی بیویاں، ان کے ماں باپ، ان کی اولاد میں سے جو نیک ہیں، صالح عمل انجام دینے والے ہیں، ان کو داخل فرما۔ تو اب آپ دیکھیں، اس سے ہمیں سبق مل رہا ہے، ہمیں درس مل رہا ہے کہ یعنی ہر ایک کو جنت میں جگہ نہیں ملنے والی۔ آپ دیکھیں جناب لوط ہیں، جناب نوح ہیں، جو انبیاء میں سے ہیں، معصوم انبیاء میں سے ہیں، ان کی زوجات کو آپ دیکھیں، ان کی بیوی کو دیکھیں آپ۔ تبھی تو قرآن نے کہا کہ خانتا، جناب نوح کی بیوی اور جناب لوط کی بیوی نے جو ہے خیانت کی، یعنی قرآن نے خیانت کا لفظ استعمال کیا، خانتا، خیانت کی ہے۔ تب آپ غور کریں کہ ہر ایک کو جنت نصیب نہیں ہے۔ جنت جو ہے، جو جنت کے باغات ہیں، جو نعمتیں ہیں، وہ ہر ایک کو نہیں ملنے والی، ان کے لیے ہے جو نیک اور عمل صالح انجام دینے والے افراد ہیں۔ اسی لیے اولاد کا تذکرہ ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے باپ دادا کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ جو ہے ہم نہیں سوچ لیں کہ سب کو جنت میں جگہ مل جائے گی۔ آگے دیکھیے، اسی کے بعد جو آیت ہے اس کا ترجمہ کر کے بات کو آگے بڑھاؤں، پھر بات کو تفسیر سے پیش کی جا رہی ہے۔ وَقِهِمْ وَالسَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اور پروردگار، اب یہ کہ دوسری دعائیہ جملہ ہے آیت میں، اور انہیں برائیوں سے محفوظ فرما، یہ دعائیہ جملہ ہے، یعنی کنہیں؟ جو اہل ایمان میں سے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں اس طرح دعا فرشتے کر رہے ہیں کہ پروردگار ان افراد کو جو اہل ایمان میں سے ہیں، ان کو تو جو ہے یعنی اس طرح قرار دے کہ برائیوں سے محفوظ ان کو فرما، یعنی یہ برائیوں سے دور رہیں، سیئات، کہ آج جن لوگوں کو تو نے برائیوں سے بچا لیا ہے نا، آج اگر جو ہے بچا لیا، گویا انہی پر تو نے رحم کیا ہے، رحمتہ، رحمت نازل کی ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آپ دیکھیں، یہی تو ہوتا ہے نا، ماں باپ جو ہوتے ہیں، ٹیچرز جو ہوتے ہیں، اساتذہ جو ہوتے ہیں، ان کا پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ برائیوں سے ان کو دور رکھنا۔ جب انسان برائیوں سے دور رہے گا، برائیوں سے بچتا رہے گا، تو پھر نیک عمل انجام دینے کے لیے قدم آگے بڑھاتا رہے گا، اس کے راستہ ہموار ہو جائے گا۔ اسی لیے میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اگر انسان صحیح معنوں میں تقوی پرہیزگاری اختیار کرنا چاہتا ہے، نیک عمل انجام دینا چاہتا ہے، اچھے کام انجام دینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے حرام اور محرمات سے بچے، اپنے کو بچائے، اور اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ پروردگار ہمیں جو ہے تو بچا لے، بچا لے، بچا لے۔ اور یہی جو ہے فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار جو اہل ایمان ہیں ان کو تو برائیوں سے بچا لے، محفوظ کر لے۔ اور یاد رکھیے گا، اسی لیے آپ دیکھیے عید کی نماز آپ پڑھیں گے ہے نا، تو عید کے نماز میں خطبہ ہے، اور کیا نام ہے، دعائے قنوت ہے۔ دعائے قنوت میں آپ دیکھیے جو بیان کیا جا رہا ہے، اللہم صلی علی محمد انت صلی علی محمد و آل محمد، پروردگار محمد آل محمد پر تو درود و صلوات بھیج، وَأَن تُدْخِلَنِي فِي كُلِّ خَيْرٍ أَدْخَلْتَ مُحَمَّدًا وَعَلَى محمد، پروردگار تو ہمیں، ان تدخلنی، تو ہمیں داخل کر دے ہر اس نیکی میں، ہر اس خیر میں،
ہر اس خیر میں جس خیر میں تو نے محمد آل محمد کو داخل کیا ہے۔ وَأَن تُخْرِجَنِي مِن كُلِّ سُوءٍ اخرجت منہ محمد وعلی محمد۔ پروردگار تو ہر اس برائی سے، ہر اس بدی سے ہمیں دور کر دے، ہمیں نکال دے، جن برائیوں سے، جن بدیوں سے تو نے محمد آل محمد کو دور کیا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ یعنی ہمیں بتایا جا رہا ہے، چاہے کہتے کہ خوشی کا دن ہو چاہے غم کا دن ہو، ہر جگہ پہ تقوی اور پرہیزگاری کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، نیکیوں کی طرف گامزن ہونے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، برائیوں سے بچنے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا ابھی چند لمحے پہلے کہ قرآن کہہ رہا ہے اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، بے شک جو ہے قرآن میں تذکرہ ہے کہ جنت بنائی گئی ہے صرف اور صرف متقیوں کے لیے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک جو ہے پروردگار متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے، متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ تو اب یہاں پہ یہی جو ہے فرشتے جو ہے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار جو اہل ایمان ہیں ان کو برائیوں سے بچا لے، انہیں جو ہے برائیوں سے دور رکھ۔ قابل غور بات یہ ہے، توجہ کرنے کی بات یہ ہے کہ اولیاء خدا جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھی ہوتے ہیں، اولیاء خدا ہوتے ہیں، ان کی دعا کا آغاز عام طور پر ہمیشہ اگر آپ دیکھیے تو لفظ رب سے شروع ہوتا ہے۔ رب زدنی علما، ربنا وَأَدْخِلْهُمْ، اس طرح تو ربنا یعنی ہوتا ہے کہ عبد اور معبود درمیان جو ہے یہی حسین ترین رشتہ ہے، بہترین رشتہ یہی جو ہے ربوبیت کا ہے، اور رابطہ یہی ہے کہ اہل عرش نے اہل ایمان کو 4 طرح کی دعائیں دی ہیں، 4 طرح، جن میں ہر ایک اپنے مقام پر ایک مخصوص اہمیت کی حامل ہے۔ آپ دیکھیں پچھلی آیت میں یہ تھا کہ پروردگار ان کو معاف کر دے، ہے نا، استغفار کرتے ہیں کہ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، پروردگار یعنی ربنا یعنی ہمارے پروردگار تو جو وسعت رکھتا ہے ہر چیز پر، تیری رحمت اور تیرا علم جو ہے وسعت رکھتا ہے، پھیلاؤ اس کا ہے، علم ہر جگہ ہے، رحمت تیری ہر چیز پر ہے۔ تو اب جو ہے اس کے بعد جو ہے یہ فرشتے دعا کر رہے ہیں پروردگار معاف کر دے ان کو جو توبہ کرتے ہیں اور تیرے راستے کو اپناتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، ایک دعا یہ ہو گئی، اور دوسری دعا یہ ہے کہ جنات میں، ایسے جنت ایسے باغات میں داخل کر دے جس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور تو نے وعدہ کیا تھا۔ اور یہی نہیں، جو تمہارے جو ان کے ماں باپ ہیں، جن کی ازواج ہیں، ان کے جو ہے ذریات ہیں، اولاد ہیں، ان میں سے جو عمل صالح انجام دیتے ہیں، نیک عمل انجام دیتے ہیں، ان کو تو داخل کر دے۔ آگے دیکھیں تو یہ بھی جو ہے غور طلب بات ہے، اور پھر کہا کہ ان کو برائیوں سے محفوظ کر دے، اور جو بھی ومن تق السیئات، اور آپ غور کیجئے، جو بھی ایسا ہے کہ جس کو تو نے برائیوں سے محفوظ کر لیا، بچا لیا آج کے دن، پس تو نے اس پر رحمت نازل کی ہے۔ یعنی آپ غور کریں، اگر کوئی برائیوں سے بچ رہا ہے، اس کا مطلب اللہ کی بہت بڑی رحمت اور نعمت اس کے اوپر نازل ہو رہی ہے، اس کا ہمیشہ جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس میں دیکھیے ومن صلح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ دیکھیے یاد رکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یعنی اولاد، ازواج اور آبا، اور یعنی باپ دادا جو ہیں، ان سب کے لیے جو ہے عمل صالح انجام دینا اور نیک عمل انجام دینے کی طرف متوجہ کیا ہے۔ ان میں سے جو عمل صالح انجام دیتے ہیں ان کو تو جو ہے بہرحال جنت میں داخل کر دے۔ تو آپ دیکھیں یہ علامت ہے، ومن صلح، یہ علامت ہے کہ جنت کا فیصلہ صلاح اور حسن عمل کے بنیاد پر ہوگا۔ حسن عمل یعنی یاد رکھیے گا، عمل صالح اور حسن عمل کے بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ یہ نہ سوچے انسان کہ ہمارا تو کہتے کہ فیصلہ ہو گیا ہم جنتی ہو گئے، نہیں عزیزو، ہر ایک میں ہمیں مزاجن توجہ کرنے کی ضرورت ہے،
مزاجن عمل کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے عقیدہ ہمارا جو ہے مضبوط ہوگا تو ہم بہرحال جو ہے اللہ کی رحمتوں سے سرشار ہوں گے، لیکن صرف عقیدہ جو ہے کافی نہیں ہے. عقیدہ عمل کے ساتھ ہے، عمل اور عقیدہ دونوں ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، دیکھا آپ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے. هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، متقین ہے تو اہل ایمان میں سے ہے. تقوی اور ایمان ساتھ ساتھ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نبی نے مولا کائنات کے سلسلے میں یہ کہا کہ یا علی حبک الایمان والتقوی، یعنی علی آپ کی محبت ہی ایمان و تقوی ہے. نے صرف ایمان نہیں کہا، تقوی بھی ساتھ میں رکھا. ایمان و تقوی جو ہے آپ کی محبت ہے. تو اگر واقعاً جو ہے ہم اہل ایمان میں سے ہیں تو اہل تقوی بھی ہم ہوں گے. اہل تقوی جب ہوں گے تو متقین و پرہیزگار ہوں گے. پہلا مولا کائنات جو مولا متقیان ہے نا، امام المتقین ہے نا، تو متقیوں کے امام ہیں. تو ہمیں عمل صالح کی طرف جو ہے متوجہ کیا جا رہا ہے، قدم قدم پہ جو ہے ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ رشتہ جو ہے اور قرابت داری کی بنیاد پر جو ہے یہ نہیں ہوگا کہ جنت میں جگہ مل جائے. رشتہ داری اور ناطے داری کام نہیں آنے والے ہیں. ناطے داری اور رشتہ داری بالکل کام نہیں آئے گی. آپ جو چیز کام آنے والی چیز ہے وہ ہے ایمانداری. آپ دیکھیں دوسری آیت آپ سے نقل کر دو، سورہ رعد کی آیت نمبر 23 ہے. آپ دیکھیں اس میں غور کریں گے کہ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. دیکھا آپ نے یہاں بتایا ہے کہ ہمیشہ جنت میں کون رہے گا. يدخلونها، جنت میں ان کو داخل کیا جائے گا. وہ افراد ہمیشہ رہیں گے جنت میں جو عمل صالح انجام دے رہے ہیں. کون کون؟ ان کے آبا، ان کے ازواج، ان کی ذریات اولاد، ان میں سے جو صلاحیت رکھتے ہیں، جو عمل صالح انجام دیتے ہیں وہ ہیں. اور ملائکہ جو ہے ان کے اوپر داخل ہوں گے. من کل بابن، ہر باب سے، ہر دروازے سے داخل ہوں گے، ہر دروازے سے داخل ہوں گے. تو ہمیں غور طلب ان تمام باتوں کی طرف جو ہے یعنی غور طلب ہے یہ باتیں، اور ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ آخر کس طرح جنت میں جگہ ملنے والی ہے. ایسا نہیں کہ انسان سوچے کہ جنت ہمیں حلوہ ہے مل جائے گا. نہیں، قرآن نے متوجہ کیا ہے کہ من صلح عمل یعنی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب انسان کو موت آئے گی نا، جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کرے گا، پروردگار ہمیں تو پلٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ شاید میں اس عمل کو انجام دے جو عمل صالح ہے جو ہم نے چھوڑ رکھا ہے. دیکھا آپ نے، یعنی یہ اب کاش کاش کرے گا، اے کاش مجھے تو پروردگار تو مجھے پلٹا دے، دنیا میں پلٹا دے، تاکہ جو عمل صالح ہم نے چھوڑ رکھا ہے اسے انجام دے سکے. کیونکہ ایک لمحے میں جو عمل صالح کی اہمیت ہے وہ سمجھ جاتا ہے موت کے بعد. لیکن اللہ کی طرف سے آواز آئی کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. اب تمہاری روح قبض ہو گئی، اب تم یعنی عمل صالح انجام دو یا نہ دو، اب تو کہتے کہ تمہارا نام اعمال بند ہونے والا ہے. لیکن پروردگار جو ہے کہ رحمت اور بڑھ جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے پروانہ کھلا ہوا ہے، پروندہ کھلا ہوا ہے، نام عمل کھول رکھا ہے کہ شاید کوئی جو ہے یہاں سے دنیا سے بھیج دے. بھائی ظاہر سی بات ہے کہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ انسان نے جو کچھ چھوڑ رکھا ہے اگر اس کی اولاد نے، اس کے دوست احباب نے اگر انجام دے دیا تو نتیجے میں جو ہے اس کا عمل جو ہے جو چھوڑ رکھا ہے اس میں جو ہے چار چاند لگ جائے گا، اور وہ جو ہے باقاعدہ جو ہے اللہ والا بن جائے گا.
اسی لیے ماں باپ کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو وبالوالدین احسانہ، تم والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو. دیکھیں یاد رکھیں، اور لیکن نیک برتاؤ کرو یہ واجبات میں سے ہے. ماں باپ کی رضایت ہی اللہ کی رضایت ہے. ماں باپ اگر ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہوگا. تو اب جس طرح نماز جو ہے انسان کے لیے زندگی بھر واجب ہے، ویسے ہی جو ہے عمل صالح انجام دینا واجب ہے. اسی طریقے سے ماں باپ کی خدمت کرنا جو ہے واجب ہے. تو اب ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تو اب کیا کریں؟ پروانہ بند نہیں ہوا ہے، پروندہ بند نہیں ہوا ہے. اللہ نے راستہ کھول رکھا ہے. تم یہاں سے بھیجتے چلے جاؤ، ان کے لیے نیتیں کرتے چلے جاؤ، نتیجے میں جو ہے ان کی طرف سے تمہارے لیے دعائیں آئیں گی، اور نتیجے میں ماں باپ خوش ہوں گے تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا. دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی. اسی لیے روایتوں موجود ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں نیکوکار ہوتے ہیں، ماں باپ کے سلسلے میں نیک کام کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کے مرنے کے بعد جو ہے کیونکہ ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، نظر انداز کر جاتے ہیں، اس لیے جو ہے ان کے نام اعمال میں بہرحال کمی پیدا ہو جاتی ہے اور ماں باپ جو ہے ناراض ہو جاتے ہیں. اور کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو دنیا میں ماں باپ ان سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن وہ جب وہ ماں باپ اس دنیا چلے جاتے ہیں تو کیونکہ وہ بچہ جو ہے ماں باپ کو یاد کرتا رہتا ہے، ان کے لیے نام اعمال میں جو ہے کام انجام دیتا رہتا ہے، ان کی طرف سے جو ہے صدقات دینا، ان کی طرف سے جو ہے مجلسیں کرنا، ان کی طرف سے جو ہے قرآن کی تلاوت کرنا، ان کی طرف سے جو ہے یعنی نمازیں پڑھنا، ان کی طرف سے روزے رکھنا، ان کی طرف سے حج کرنا، ان کی طرف سے خمس دینا، صدقہ دینا، ان کی طرف سے جو ہے عمرہ کرنا، تو تمام تجارتیں کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے جتنا امکان میں انسان کے ہو ماں باپ کی طرف سے انجام دیتا رہے. تو روایتیں کہتی ہے کہ اگر ماں باپ وہاں پہ خوش ہو گئے تو اللہ خوش ہو جائے گا. تو ایک بچہ جو ناراض تھے ماں باپ اس سے، لیکن مرنے کے بعد جو ہے اس کے نام اعمال میں اضافہ ہوگا اور نتیجے میں ماں باپ خوش ہوں گے تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا. تو میں یاد رکھیے گا ہر چیز کا کہ معیار ہے. اسی لیے عمل صالح کا جو استعمال کیا. اسی لیے آپ دیکھیں یعنی یہاں پہ ایک جملہ میں نے آپ سامنے کہا کہ ومن صالح جو ہے یہ علامت ہے کہ جنت کا فیصلہ صلاح اور حسن عمل کی بنیاد پر ہوگا، رشتہ داری اور قرابت داری کی بنیاد پر نہیں ہوگا. اسی لیے آپ دیکھیں سورہ ملک میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون. دیکھا آپ نے حسن عمل کی بات آ گئی نا، احسن عملا، احسن عمل دیکھنا ہے اللہ کو. تو اب آپ دیکھیے جناب نوح کا بیٹا، جناب نوح کی بیوی، ان دونوں کو اگر آپ دیکھیے تو قرآن نے جو ہے مذمت کی ہے. اور قرآن نے بیٹے کے سلسلے میں کہا کہ لیس من اہلک، یہ آپ کا نااہل بیٹا ہے، یہ تمہارا اہل نہیں ہے. اللہ کا عذاب نازل ہو گیا نوح کے بیٹے پر، یعنی رشتہ داری کام نہیں آئی، ناطے داری کام نہیں آئی، بلکہ یہاں پر جو ہے ایمانداری کام آئے گی. اور دوسری بات یہ ہے آپ دیکھیں سلمان فارسی جو فارس کے رہنے والے، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی ناطے داری نہیں، لیکن کیونکہ عمل صالح انجام دیتے ہیں، نیک عمل انجام دیتے ہیں، تو نبی نے بھی کہا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں شامل ہو گئے. ہم اہل بیت میں سے اتنا مرتبہ اعلیٰ ہو گیا کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ان الجنت تشتاق الیک وإلی سلمان وإلی ابی ذر وإلی مقداد وإلی عمار. جنت کسے ملنے والی؟ نبی نے کہا بے شک جنت یا علی آپ کے لیے مشتاق ہے. اے علی آپ کی مشتاق ہے جنت، جنت چاہتی ہے کہ آپ جنت میں آ جائیے، شوق رکھتی ہے جنت کی آپ اس میں آ جائیے. اور سلمان کی مشتاق ہے، ابو ذر کی مشتاق ہے، مقداد کے مشتاق ہے، عمار یاسر کے مشتاق ہے. نمونہ پیش کر دیا نبی نے کہ اگر تم علی والے ہو جنتی ہو، لیکن علی جیسا بننے کی کوشش کرو. تم جو ہے علی والے ہو جنتی ہو، لیکن سلمان جیسے بننے کی کوشش کرو.
تم علی والے ہو، تم جنتی ہو، لیکن تم ابو ذر جیسے بننے کی کوشش کرو۔ تم علی والے ہو، جنتی ہو، لیکن اگر تم ابو ذر نہیں بن سکتے تو کم از کم مقداد تو بن کے دکھاؤ۔ تم علی والے ہو، تم جنتی ہو، لیکن جو ہے اگر تم مقداد جیسے بن سکتے تو عمار یاسر جیسے بن جاؤ۔ یعنی تمام باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ یہاں پر ایمانداری اور حسن عمل جو ہے اس کی بنیاد پر جنت میں جگہ ملنے والی۔ آئیے مل کے بارگاہ میں دعا کرتے، پروردگار بحق ظاہرہ و بیہا و بالِ و بنیہا ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار جو افراد پریشان حال کے پریشانی دور فرما، امام کے آوان انصار میں امام کے ظہور میں تعجیل فرما بنبی والہ۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم واہلک اعداءہم۔